بعض لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ محنت سے عظمت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگوں پر عظمت لاتی جاتی ہے۔ ہم جتنے بلند ہو جاتے ہیں اتنے ہی تنہا بھی ہو جاتے ہیں۔ تمام بلندیاں سرد ہیں۔ یہ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے، وہ دنیا جینے والوں کے لیے ہے۔ کوئی نوجوان ایسا نہیں ہے جسے یقین ہو کہ ایک دن مرنا بھی ہے۔ اگر زندگی سے نفرت ہونے لگے تو اپنی گزری ہوئی زندگی کو ایسے بھلا دو جیسے دنیا میں آج تمہارا پہلا دن ہے۔ ماہر وہ ہوتا ہے جو کم سے کم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے۔ ہلکے پھلکے غم اپنا اظہار کرتے ہیں لیکن گہرے غم خاموش رہتے ہیں۔ غصے میں انسان اپنا منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب تم غصے میں ہو تو بولنے سے پہلے 10 تک گنو، اور اگر زیادہ غصے میں ہو تو 100 تک۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ خوش رہو، ہو سکتا ہے آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں۔ جیب میں سوراخ ہو تو اس میں روپے بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم میں محبت کرنے کی صلاحیت ہے تو پہلے خود سے محبت کرو۔ جس سے گناہ سرزد ہو جائے وہ انسان ہے، اور جو گناہ کر کے پچھتائے وہ ولی ہے، اور جو اپنے گناہ پر فخر کرے وہ شیطان ہے۔ میں جس طرح جیتا ہوں اس طرح اکیلا ہی مر جاؤں گا۔ جو شخص جتنا کم سوچتا ہے اتنا ہی زیادہ بولتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے 9 خرگوش ہوں اور آپ کسی ایک کو پکڑنا چاہتے ہیں تو صرف ایک پر دھیان دیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا آدمی گفتگو کم کرتا ہے اور عمل زیادہ۔ دیر سے انصاف کرنا انصاف نہ کرنا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کہیں۔ میں ایک باصلاحیت ہوں، میرے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ گفتگو سے سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ترین ذہن بنتے ہیں۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہذا آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ قانون چوہے پکڑنے کا پنجرہ ہے جس میں داخل ہونا آسان ہے لیکن نکلنا آسان نہیں۔ غربت انسان کو تمام خوبیوں سے محروم رکھتی ہے۔ خوشحالی چند دوست اور کئی دشمن بنا دیتی ہے۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے۔ والدین سکھاتے ہیں، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ دولت یا تو دولت مند کی خدمت کرتی ہے یا اس پر حکومت۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ دولت زندگی کا مقصد نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لکڑیاں ایک ایک کر کر جلاؤ تو دھواں دیتی ہیں، اکٹھی جلاؤ تو روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو چیز دیکھو اس پر آدھا یقین کرو، اور جو سنو اس پر بالکل یقین نہ کرو۔ اپنا راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن 1/3 زندگی سو کر گزار دیتے ہیں۔
تجھے اپنی زندگی کا سفر اکیلے ہی طے کرنا ہوگا، کسی ہمراہ کی امیدوں پر بھروسہ نہ رکھ۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر دن یوں گزارنا چاہیے جیسے زندگی کا آخری دن ہو۔ برا ذائقہ اچھے ذائقے سے کہیں زیادہ بڑا کروڑ پتی پیدا کرتا ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وقت ایک روز جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس بھی لے لیتا ہے۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ بات کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ تمام غم برداشت کیے جا سکتے ہیں برشتیہ کے کھانے کے لیے روٹی ہو۔ شرم جوانی میں اچھی لگتی ہے لیکن بڑھاپے میں بری۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ زندگی بھر خبردار رہو، لوگوں کا ظاہر دیکھ کر کبھی ان کے بارے میں اندازہ نہ لگانا۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ چالاکی سے ہر کام میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ مکمل کامیابی کے لیے مؤثر نہیں۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ نئے راستے پر قدم رکھنا یا کوئی نئی بات کہنا ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یہ یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دادا سے شروع کریں۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ افراد کی طرح قومیں بھی زندہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں لیکن تہذیب کبھی نہیں مرتی۔ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہیں کہیں، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔ دولت کھاد کی طرح ہے، جب تک اسے پھیلایا نہ جائے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑا بن کر اسے گاڑ دو۔ جب میرے پاس پیسہ تھا تو ہر کوئی مجھے بھائی کہتا تھا۔ شاہراہ پر خوبصورت پھول دیر تک قائم نہیں رہتے۔ بہت سی باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کرنی مشکل، شادی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ زندگی میں چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ دیوار کا ہر ایک پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنی قدر و قیمت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی اس پنڈولم کی مانند ہے جو کہ آنسوؤں اور کہکہوں کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ خاموش لوگوں کے دماغ شور مچاتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر فیصلہ صرف حلف پر ہی کرنا ہے تو میں حلف دیتا ہوں کہ زمین ہماری ہے۔ کوئی سیاستدان نہ تو اتنا برا ہوتا ہے جتنا اس کے دشمن اسے بتاتے ہیں، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا اچھا اس کے دوست خیال کرتے ہیں۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلاسفر کا ریکارڈ موجود نہیں جو خوش رہا ہو۔ جو شخص زیادہ سوچتا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح کام کرتا ہے۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ میں لوگوں سے ملتا رہا، نتیجتاً مجھ میں رحم
اور شفقت کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ قلم کا زخم بھی بے حد گہرا ہوتا ہے، یہ زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے اور مروں کو زندگی بخش سکتا ہے۔ دوزخ کے دروازے دن رات کھلے رہتے ہیں، راستہ بھی ہموار اور آسان ہوتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ تنگ نظر وہ ہے جسے دو برائیوں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے اور وہ دونوں کو ہی اختیار کر لے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا بہترین طریقہ جوتے پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اگر تم ہنسو گے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہنسے گی، لیکن اگر تمہیں رونا پڑا تو اکیلے ہی رونا پڑے گا۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے آدمی ہیں۔ زندگی اتنی مختصر نہیں، کسی کے ساتھ مہربانی کے لیے کافی وقت موجود ہے۔ شیر کو بھی خود کو مکھیوں سے بچانا پڑتا ہے۔ بندوق کی گولی سے ووٹ کی پرچی زیادہ طاقتور ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے تصور میں ہی نہ کھوئے رہو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو۔ ایک آدھا مذاق اچھی چیز ہے، لیکن اس سے مستقل کاروبار بنا لینا اچھا نہیں۔ فاصلے خون کے رشتوں کو ختم نہیں کرتے، بھائی بھائی ہی رہتے ہیں۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ نوکیلے کانٹوں میں اکثر نرم گلاب ہوتے ہیں۔ میں عورت کے بارے میں اپنی سچی رائے اس وقت دوں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، اور جب میں اپنی رائے دے چکا ہوں گا تو تابوت میں کود کر اس کا ڈھکنا بند کر لوں گا اور اندر سے پکاروں گا، اب میرے ساتھ جو چاہو کر لو۔ پیسہ الادین کا چراغ ہے۔ بیکار کبھی نہ بیٹھو، اس لیے کہ برے خیالات ہمیشہ بیکاری میں ہی آتے ہیں۔ جب پیسہ بولتا ہے تو سچائی خاموش ہو جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ عقل مند دوسروں کی اور بے وقوف اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے اکتا جاتے ہیں، دنیا بھی ان سے اکتا جاتی ہے۔ اگر آپ کو لازماً کسی بات پر یقین کرنا ہے تو اس بات پر کیجیے کہ آپ بڑی حد تک دوسرے لوگوں جیسے ہی ہیں۔ جو شخص ناکامیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، اس سے کامیابی ڈر کر بھاگتی ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ جسے والدین ادب نہیں سکھاتے، اسے زمانہ سکھاتا ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ طوفان اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص زبان بند رکھتا ہے اور صرف آنکھ اور کان سے کام لیتا ہے، وہ آرام سے رہتا ہے۔ سمندر کی تعریف کرو لیکن اپنے پاؤں زمین پر ہی رکھو۔ سزا اصل چور کو نہیں دی جاتی، اس کو دی جاتی ہے جو چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے۔ شہد کی مکھی اور زہریلا سانپ اکثر ایک ہی پھول کا رس پیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانیں لیکن آپ کو کوئی نہ جانے، تو پھر آپ کو شہر میں رہنا چاہیے۔ آپ ریچھ کو ناچنا سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ریچھ ہی رہتا ہے۔ جو شخص اپنے علاقے سے باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھتا،
وہ تعصب سے بھرا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو قتل کرنے والا گنڈا اور بدمعاش ہوتا ہے، جبکہ ہزاروں کو قتل کرنے والا ہیرو۔ میں نے جان لیا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ ہی زندگی کا مزہ چکھیں گے۔ جیسے جیسے سونے کے ڈھیر میں اضافہ ہوتا ہے، ہوس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ بھول جانا آزادی کی ایک شکل ہے۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کی تازگی اور مہک یوں ہی برقرار رہے گی۔ پھولوں کے کھیتوں میں بھٹکنے کے لیے دل سے کانٹوں کو نکالنا ضروری ہے۔ انسان وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنے سارے مصائب برداشت کرنے پڑے کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ محبت واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ بوڑھا آدمی وہ ہے جو علم حاصل کرنا بند کر دے، خواہ اس کی عمر 20 سال ہو یا 80 سال۔ بہت سے عیب جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، ان میں آپ کی اپنی فطرت جھلکتی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ بہترین انسان وہ ہے جو تعریف کرنے پر شرما جائے اور طعنہ دینے پر خاموش رہے۔ ناشکر گزار آدمی سے شکر گزار کتا بہتر ہے۔ یقیناً دنیا کے آدھے لوگ اندھے ہیں، جب تک کوئی چیز چمکے نہیں انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تمہارا بدترین دشمن تمہارے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن تمہارا نفس یا جھوٹی انا ہے۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈک تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ برف اور طوفان پھول کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بیج کو مار نہیں سکتے۔ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے، لیکن دوست کو معاف کرنا مشکل۔ میں نے بات کرنے والوں سے خاموشی، بے صبروں سے رواداری اور بے رحموں سے مہربانی سیکھی ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ خدا نہ تمہاری صورت دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ جب میں نے اپنے درد کو صبر کے میدان میں لگایا تو اس نے خوشی کا پھل دیا۔ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ انسان کی اصل دولت وہی ہے جو وہ دنیا میں کرتا ہے۔ ہم محبت سے پیدا ہوئے ہیں اور محبت ہماری ماں ہے۔ سب سن سکتے ہیں لیکن صرف حساس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یا تو مجھے مزید شراب دو یا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ساتھ چلنے والا مخلص ہوں تو برے وقتوں میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ خاموش رہو کیونکہ خاموشی کی دنیا وسیع معمور ہے۔ کچھوے آپ کو سڑک کے بارے میں خرگوش سے زیادہ بتا سکتے ہیں۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے، اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ صرف ایک بار مجھے گونگا بنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، جاؤ اپنے آپ کو اس کی چھپی گہرائیوں میں تلاش کرو۔ ہماری سب سے بڑی غلطی دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہونا ہے۔ محبت کرنے والے کہیں نہیں ملتے، وہ ہر وقت ایک دوسرے میں موجود ہیں۔ جانے والوں تمہیں مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے ہو۔
سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ غم نہ کرو، آپ جو کچھ بھی کھوتے ہو وہ دوسری شکل میں ملتا ہے۔ وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ زندگی کا سب سے اذیت ناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا ہے۔ زخم ہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ میں داخل ہوتی ہے۔ اس کو دوبارہ موقع مت دیں جس نے آپ کی معافی پر بھی برا مانا۔ زندگی کبھی بیکار نہیں ہوتی، صرف ہم اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ خاموشیاں بھی کچھ کہہ جاتی ہیں جو شور کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کریں جو خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری زندگی صرف تمہاری ہے، روز اپنی مرضی سے جیو۔ خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ سکون تو صرف اپنے اندر ہے، باہر کی کسی چیز میں نہیں۔ نیند عابد کو عبادت سے محروم کرتی ہے اور گناہگار کو گناہ سے بچاتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد کچھ خوشیاں اور کچھ کامیابیاں ضرور ہوتی ہیں۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ جب عذاب آنے والا ہو تو توبہ چھین لی جاتی ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد ہو تو صبر اور دعا سے اسے پانا چاہیے۔ کچھ لفظوں سے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کہنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ کامیابی کا راز محنت اور دعا میں ہے، عشق اور جنون میں نہیں۔ جب تم رب کی چاہت پر اپنا سر جھکا دو گے تو وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ مشکلوں میں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ دوستی ایسی ہو جو دل کی ساری باتیں کہنے سے پہلے ہی سمجھ جائے۔ زندگی میں کامیابی نہیں، خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دل سے ملتی ہیں۔ کسی انسان کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو تم اپنے ساتھ نہیں چاہتے۔ تم اپنی زندگی میں اتنا خوش رہو کہ خدا کو بھی تم سے محبت ہو جائے۔ جس کا دوست اچھا ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی میں صبر اور شکر کرنا سیکھو، اس سے خود کی بھلائی اور دوسروں کی خوشیاں بڑھ سکتی ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے سکون نہیں پائے گا۔ تم خود اپنی تقدیر لکھتے ہو، خدا تو صرف قلم پکڑ کر ساتھ دیتا ہے۔ آنکھیں کھول لو کیونکہ یہ دنیا صرف ایک خواب ہے۔ زندگی میں سفر کرنا ہے تو راستے بدلتے رہو، منزل نہیں۔ مسکرانا بھی عبادت ہے، جھک جانا بھی عبادت ہے، اپنی زندگی کو خدا کے حوالے کرنا بھی عبادت ہے۔ اچھے دن آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ دوستی اور پیار محسوس کیا جاتا ہے، صرف بیان نہیں کیا جاتا۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں۔ اس سے برا کوئی دوست نہیں جو دل کے ساتھ کھیلتا ہے اور چپکے سے چلا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سکون پانا ہے تو اپنے اندر کی خوشیاں بڑھاؤ، باہر کی چیزوں سے امید مت رکھو۔ اگر تمنا ہوس پرستی بن جائے تو اظہار عذاب ہوتا ہے۔
زندگی کا مقصد ہے اپنی خوشیاں بانٹنا اور دوسروں کی خوشیاں بڑھانا۔ اپنے درد میں گم نہ ہو، جان لو یہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بنے گا۔ نیند سے نفرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے اپنا ضروری حصہ سمجھو۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ کسی کو اپنا بنانے کے لیے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے 2 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔